بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم عشرہ ذی الحج کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس بابرکت عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور اخلاص سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفجر کی بڑی خوبصورت آیت ہے والفجر ولیال عشر۔ ان 10 راتوں کے متعلق علماء فرماتے ہیں یہ آیت کا تعلق ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ہر دن کا روزہ پہلے سے 9ویں ذی الحجہ تک 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات میں عبادت کرنا یعنی پہلے سے 10ویں ذی الحجہ تک، پہلی تاریخ سے 10ویں ذی الحجہ تک شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اسی حوالے سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق بھی سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، جو کہ 749 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا پیج نمبر ہے۔ یہ حدیث جو ہے جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوم عرفہ مطلب 9ویں ذی الحج، یہ 9ویں ذی الحج کے روزے کے بدلے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ تو جناب عشرہ ذی الحج کے متعلق اور 9ویں ذی الحج کے متعلق جو ہے 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے آئیے اب ہم کچھ قربانی کے متعلق چند باتیں سیکھ لیتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ہم یہ سیکھیں گے کہ قربانی کے متعلق چند سوال ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور میں کیا کیا نقص ہو تو اس سے یہ ہے کہ ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیے چند جو ہے وہ مسائل آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے جس سے میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کی جانور کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے، اسی طریقے سے پھر ساتھ میں قربانی کے جانور کے حوالے سے تکبیر تشریق کے حوالے سے بات کر لیں گے، اور ساتھ میں جو ہے فضیلت قربانی کے حوالے سے بات کر لی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ترک قربانی پر جو وعید ہے اس کے حوالے سے بات کر لیں گے، اور پھر شرائط قربانی کے حوالے سے بات کر لے گی۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے تکبیر تشریق کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے واجب اعمال میں سے ایک عمل تکبیرات تشریق کا بھی ہے۔ جہاں ذکر اور اذکار کا عمومی ترغیب دی گئی ہے، وہیں یہ خاص ذکر ایسا ہے جیسے واجب ٹھہرا دیا گیا ہو۔ احادیث میں بھی 2 مختلف طریقوں سے اس بات کا ذکر ہوا ہے، اور وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو دوسرا صیغہ ہے یعنی الفاظ نقل میں، یعنی اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واصیلا، اس تکبیر کو دونوں ہی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی پڑھنا جائز ہے۔ اگرچہ ہمارے علماء احناف کے نزدیک پہلا اور شوافع کے نزدیک دوسرا طریقہ ہے۔ یعنی پہلا طریقہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ وبحمدہ وبکرۃ واصیلا۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ علماء احناف کے نزدیک ہے، اور دوسرا جو شوافی کے نزدیک ہے دوسرا طریقہ اولا ہے۔ اسی طریقے سے طریقہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ طریقہ جو ہے جو تکبیر تشریق ہے،
وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ مفتابی قول کے مطابق یہ تکبیر امام مقتدی، منفرد، مسبوق، مرد اور عورت سب ہی پر واجب ہے۔ مسبوق کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں، جو نمازی جو ہے امام کچھ نماز کی ادائیگی کر چکا ہو، یعنی 1 یا 2 رکعت پڑھا چکا ہو اور پھر اس کے بعد جا کے مقتدی اس کو نماز ملے تو اسے مسبوق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اسی طریقے سے مزید بات اگر سیکھ لی جائے تو مسافر پر اصلاً تو تکبیر واجب نہیں، لیکن اگر کوئی کسی مقیم یا امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے تو اتباع میں اس پر وجوب کا ثابت ہونا یقینی ہے۔ مردوں کے لیے بآواز بلند اور مستورات کے لیے آہستہ آواز میں اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد پھر اب آگے آ جاتے ہیں کہ قربانی کے متعلق ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ قربانی عربی زبان کا مصدر ہے۔ اس میں مزید اگر ہم قرآن سے لیں، آیت مبارکہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، سورۃ المائدہ ہے، آیت 27 ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی تو دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ یعنی یہاں یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ اصل میں حابیل اور قابیل کے متعلق بات کی جا رہی ہے، یعنی حابیل اور قابیل کے واقعے کے قربانی کا لفظ اپنی لغوی معنی کے اعتبار سے یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو اگر مزید سیکھنا چاہیں تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر قربانی کی تعریف فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی اس شے کا نام ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کیا جائے۔ پچھلی امتوں میں قربانی کا ایک خاص طریقہ رائج تھا جسے 100 ختنی قربانی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کچھ خاص مقامات طے ہوتے تھے جہاں جا کر لوگ اپنی اپنی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اگر وہ قربانی عند اللہ مقبول ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو بطور علامت آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ اس امت کے لیے نفس قربانی تو برقرار رہے گی، مگر یہ خاص طریقہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مزید اگر آگے بڑھیں تو ہمارا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ فضیلت قربانی کے حوالے سے ہے، بڑا اہم ہے۔ فضیلت قربانی چونکہ ہم ایک مادہ پرست دور میں زندہ ہیں، آج ہر شے مال کے اعتبار سے تولی جاتی ہے، اس لیے قربانی بھی وسائل کا ضیاع نظر آتی ہے۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اتنا خون بہانے سے تو بہتر ہے کہ کسی تنگ دست کی مدد کر دی جائے، تو اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین کے بعض اعمال چند اوقات کے ساتھ خاص کر دیے ہیں، یعنی ایسے ہی اعمال یعنی جسے الواجب المقید سے تعبیر کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان اوقات میں تمام اچھے کام انجام دے مگر اس واجب کو ادا نہ کرے جو ان کے ساتھ خاص ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ ان اوقات میں اصلاً اس واجب ہی کو سر انجام دینا نیکی کہلاتا ہے۔ بعین ہی یہ معاملہ قربانی کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص یوم النحر کو ہزاروں تنگ دستوں کی مدد کر دے تب بھی نہ وہ قربانی کے اجر کو پہنچے گا، نہ اس پر سے اس کا وجوب ساقط ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے فرمایا کہ یوم النحر کو ابن آدم کا کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ بے شک وہ جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، نیز قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا خوب خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ بقیہ جانوروں کے برعکس اونٹ کو کھڑے ہی حلقوم پر، یعنی حلق جو ہے
حلقوم پر چھری ماری جائے، یعنی حلق پر، یعنی اس کا جو گردن کا حصہ ہوتا ہے اس پر ماری جائے۔ قربانی کے اس خاص طریقے کے نحر سے تعبیر کیا گیا، معاف کیجیے گا، نحر سے تعبیر کیا جاتا ہے، لہٰذا اس روز کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو قربانی کا دن ہے اس کو یوم النحر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ روایت فرمایا گیا ہے، یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہے سنن ترمذی سے ہے، اور یہ اس میں آپ جا کے جناب دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جو بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور وہ سورۃ الحج کی آیت ہے، بڑی مشہور و معروف آیت 37 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آخر میں فرمائے اس قربانی کی خوش دلی سے انجام دیا کرو، یعنی اس قربانی کے اندر آپ کے اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ اللہ کو نہ تو ہماری اس قربانی کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے، ہاں تقوی جس کے اندر ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو ہمارے پاس جو ایک پوائنٹ تھا، چوتھا جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ترک قربانی کے حوالے سے ہے، یعنی قربانی کو اگر ہم ترک کر دیں اس کے حوالے سے وعید اور سزا کیا ہے۔ جہاں اس عظیم عبادت کو سر انجام دینے پر بہت سے فضائل وارد ہوتے ہیں، وہیں بلا عذر اس کے ترک کرنے پر بڑی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ اور ارشاد نبوی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس روایت سے ایک تو اس عمل کے بلا عذر ترک کرنے کی کراہیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا ایک اہم فقہی اصطلاح کی طرف اشارہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ کسی بھی لفظ کی اصطلاح معنی قرآن و سنت سے نہیں، اس فن کے ماہرین کے اتفاق سے طے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ اصطلاحات کے اشارے نص میں مل جایا کرتے ہیں، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ قربانی ہر صاحب وسعت پر واجب ہے۔ مزید یہ کہ من یعنی اس مفہوم کو ادا کر رہا ہے، ہر صاحب وسعت کے وسعت کا علیحدہ اعتبار ہوگا، ہر صاحب استطاعت پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی، نہ کہ ایک گھر سے ایک بکری۔ میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں اور ہر پر جو قربانی واجب ہے تو وہ ہر پر قربانی کرنی واجب ہوگی، معاف کیجیے گا، یعنی اگر 10 ممبرز ہیں اور ہر صاحب استطاعت، صاحب وسعت اور صاحب نصاب ہے تو 10 قربانی ان کو کرنی پڑے گی، اور ہر عاقل بالغ اور مقیم مسلمان پر قربانی واجب ہے جبکہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ تو یہ مختصر سا میں نے معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو فقہا نے قربانی کے متعلق چند باتیں فرمائی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جانور کی کیا شرائط ہونی چاہیے، جو ہم جانور قربان کر رہے ہیں ان کی شرائط کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں بکرا، دھمبا اور بھیڑ، بکرا، دھمبا اور بھیڑ کم از کم ان کی جو عمر ہونی چاہیے وہ 1 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جناب۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھ لیتے ہیں گائیں، بھینس کم از کم 2 سال کی ہوں۔ اسی طریقے سے نمبر 3 کو دیکھ لیتے ہیں اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو۔ البتہ کسی جانور کے عمر پورے ہونے کا یقین ہو تو اب اس کی دانت دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اس لیے دانت دیکھ لینے کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ کہیں کمی بیشی رہ جائے۔ اور نیز دمبے کے حوالے سے بات علماء فرماتے ہیں کہ اس میں استثناء بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ سال بھر کے نہ بھی ہو لیکن ان کی عمر 6 ماہ ہو، یعنی 6 ماہ سے زیادہ ہو، تو موٹا اتنا ہو کہ وہ سال بھر کے جو دمبے ہوں اور اگر اس میں وہ ان کو گھمایا جائے پھرایا جائے تو اس کی وہ برابر لگے تو اس پر علماء نے اجازت دی ہے کہ اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جناب یہ چند باتیں تھے جو کہ میں نے آپ کو احادیث مبارکہ اور قرآن کی سورۃ الفجر کے ضمن میں عرض کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن میں ہمیں جو ہے تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام نیک اعمال میں اپنی رضا شامل فرمائے، اور خاص طور پر یقیناً اس میں روزے کا بھی بڑا خاص طور پر اس فضائل بیان ہوئے ہیں،
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو فضائل کے ساتھ ساتھ جو ہے نیک اعمال کو بھی ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔